السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پچھلی 8 ویڈیوز میں ہم نے مکمل نماز کو پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے تک جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پچھلی 8 ویڈیوز میں 8 پارٹس میں ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اب یہاں سے کچھ ویڈیوز کے اندر قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں کو سمجھیں گے اور ان کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں اور نماز میں کھڑے ہوں تو جو کچھ صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم ان کو سمجھ کر پڑھ سکیں اور ہماری نماز اور زیادہ مؤثر اور زیادہ اس کے اندر اثر پیدا ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پیش ہے قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں کی وضاحت، ایکسپلینیشن آف دا لاسٹ 10 سورہ آف دا ہولی قرآن۔ سب سے پہلے سورۃ الفیل کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آگے اسی صورت کو رومن لینگویج میں اور ہندی میں لکھا گیا ہے، تاکہ جو لوگ عربی زبان کو ابھی نہیں سمجھ سکتے وہ اس کی مدد سے اس کو سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ الفیل، اس کا نام ہے سورہ الفیل۔ فیل کا مطلب آتا ہے عربی زبان میں ہاتھی۔ چونکہ اس سورت کا تعلق ایک ایسے واقعے سے ہے جس میں ہاتھی کا بھی ذکر ہے اور اس کا اہم رول ہے، اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الفیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہی چیز یہاں ہندی میں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب آگے اس کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو سامعین کرام، اس صورت کا تعلق ایک واقعے سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ نام کے ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی، اور خانہ کعبہ جس کا آج پوری دنیا سے مسلمان طواف کرنے، حج کرنے، جس کی زیارت کرنے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کی، اس کو منہدم کرنے کی اور اس کو برباد کرنے کی اس نے کوشش کی۔ لیکن جب وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے وہاں پہنچا، ابرہہ نام کا بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر وہاں پہنچا تھا اس کو ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان پر عذاب کو نازل کیا اور اپنے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنی مدد سے، خاص اپنے حکم سے اس کو محفوظ رکھا۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا اور آنے والی پوری امت مسلمہ کو، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جس چیز کی حفاظت اور جس چیز کی ذمہ داری میں لے لوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ، یہ ہاتھی والے وہی لوگ ہیں جو ابرہہ بادشاہ اور اس کی فوج جو تھی، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئی تھی، ہاتھیوں کو لے کر آئی تھی،
اس لیے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ جو چال اور جو تدبیر انہوں نے چلی تھی خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی ان کی کوئی تدبیر کسی کام نہیں آئی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کیسے اس نے ان کی چال کو برباد کیا؟ فرمایا اور ان کے اوپر پرندے بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اس فوج پر اور ابرہہ بادشاہ پر آیا کہ جب وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جو اپنی چونچ میں پتھر کی کنکری، چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکری لیے ہوئے تھی، جو بظاہر تو چھوٹی سی کنکری تھی لیکن اللہ اس کی طاقت کو بیان کرتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر پرندے بھیجے جو ان پر کنکر برسا رہے تھے. اس کنکر برسانے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پھر آپ کے رب نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یعنی وہ جو کنکری اپنی چونچ سے پھینکتے تھے نیچے کو، بظاہر تو اس کے اندر کوئی طاقت نظر نہیں آتی، اوپر سے کوئی کنکری گر جائے اس سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا کہ جو بھی کنکری ان پرندوں کی طرف سے آتی تھی وہ ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے باہر نکل جایا کرتی تھی. گولیاں بھی اتنا زخم نہیں دے سکتی جتنا زخم وہ کنکریاں دے رہی تھی، اور اتنی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر برسائی ان ابابیل اور ان پرندوں کے ذریعے. فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. جس طرح جانور چارہ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اس کی حالت ایک دم بدل جایا کرتی ہے، پہچانا نہیں جا سکتا اس کو کہ اس نے کیا کھایا تھا، اسی طریقے سے اتنے زخم ان پر لگے کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ کون تھے، کیسے انسان تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں اور آنے والی پوری امت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لوں اور میں جس چیز کو محفوظ کرنا چاہوں، بچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.